بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ تبصروں، تجزیوں اور خبروں کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، مولانا فضل الرحمان نے اپنے جو ان کا اپنا ٹویٹر ہے، جو آفیشیل ٹویٹر ہے، اس پہ وہ تقریر موجود ہے۔ آپ نے بھی اب تک میرا خیال سن لی ہوگی۔ میں قریباً آخر میں خاصے لوگوں کے اس پہ تبصرہ کرنے کے بعد اس حوالے سے کچھ عرض کر رہا ہوں۔ معلوم نہیں مولانا کس غصے اور تکبر کے عالم میں یہ باتیں کہہ گئے جو ان کی شایان شان نہیں، انہیں زیب نہیں دیتا۔ وہ جتنے بڑے عالم دین ہیں، چاہے کچھ بھی ہے، وہ ایک بہت بڑے مکتبہ فکر کی نمائندگی کے دعوے دار ہیں، اور مکتبہ دیوبند کی، اور جن کی ایک تاریخ ہے۔ بہرحال تو جو زبان انہوں نے اس مرتبہ استعمال کی پاکستان آرمی کے خلاف، جس میں انہوں نے امریکہ کے پٹھو قرار دیا اور کہا کہ اگر تم نے سیدھے نہ ہوئے تو ہم تمہارا وہ حال کریں گے جو طالبان نے افغانستان میں امریکہ کا کیا تھا، اس طرح کی اور باتیں مولانا نے کہی ہیں۔ بات یہ نہیں کہ پاکستان میں تو خیر سیاستدانوں کے جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں، لیکن مناسب ہوتا یہ اس طرح کا جو ملک کا مرتبہ پرسٹیجس ادارہ ہے، جو ملک کی دفاع کا ذمہ دار ہے، اس کے حوالے سے یہ باتیں مناسب نہیں ہیں۔ یہ زبان ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کی خدمت میں بار بار یاد کر چکا ہوں کہ پاکستان آرمی صرف جنرل باجوہ کا نام نہیں ہے یا 2-3 جرنیلوں کا نام نہیں ہے۔ پاکستان آرمی ایک ادارہ ہے جس کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور خاص طور پہ ملک کے دفاع کے حوالے سے وہ بڑی ایک قابل فخر تاریخ رکھتے ہیں۔ اور خصوصاً یہ دیکھیے کہ پچھلے 20 سال سے جس طرح کی دہشت گردی کا پوری دنیا کو سامنا ہے، ہمیں تو سب سے زیادہ ہے، اور انہوں نے ملک کی دفاع کے لیے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، پاکستان کے عوام کے امن و سکون کے لیے اور ہماری حفاظت کے لیے، اندرونی اور بیرونی دونوں دشمنوں سے حفاظت کے لیے جو کام کیا ہے، اس کو تو ان کا دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں۔ مولانا تو پھر پاکستانی ہیں، اس میں کیا شک ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس بات کو نہیں مانتے وہ پاکستانی ہیں، کہ ان کے بزرگوار نے کہا تھا کہ وہ پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں ہیں، لیکن اب رہتے تو وہ یہی ہیں۔ یہ تو اس طرح تو باچا خان بھی کہا کرتے تھے، یا تو باچا خان کی طرح وہ اعلان کر دینا کہ بھائی مجھے مرنے میں پاکستان نہ دفنایا جائے، افغانستان میں دفن کیا جائے، کیونکہ وہ تو انہوں نے تو پسند نہیں کیا تھا نا یہاں رہنا۔ ان کی تو قبر میرا خیال جلال آباد میں ہے، پتہ نہیں وہ بھی کھنڈر ہی بن چکی ہوگی۔ تو یا تو انہیں کہہ دینا چاہیے۔ دیکھیے، سیاست اپنی جگہ پہ ہے، آپ سیاسی حوالے سے عمران خان پہ تنقید کریں، اس کی حکومت پہ کریں، اس کے لوگ جو مرضی زبان استعمال کریں، لیکن ملک کے مختلف اداروں کے خلاف، خصوصاً ایسے اداروں کے خلاف جن سے عوام کی جذباتی وابستگی بھی ہے، اس طرح کی زبان مولانا کو زیب نہیں دیتی۔ میری یہ اوقات نہیں کہ میں انہیں تہذیب سکھاؤں یا ان کو اخلاقیات سکھاؤں، ظاہر ہے وہ تو ہزاروں لاکھوں لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ اب میں تھوڑا سا یہ خوش فہمی مولانا کی دور کر دوں کہ طالبان کا وہ بار بار حوالہ دیتے ہیں، طالبان کوئی ان سے خوش نہیں ہے، اور طالبان جو ہیں وہ اپنا تعلق اکوڑا خٹک سے ظاہر کرتے ہیں، اور اکوڑا خٹک کے جو مولانا سمیع اللہ تھے، وہ تو جن کو قتل کر دیا گیا تھا انفارچونیٹلی، مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک کے جو تھے نا جی، محتمم جو تھے، جن کے زمانے میں طالبان جو یہاں سے نکلے گئے تھے، ان کا تو جمعیت علماء اسلام شین گروپ جو ہے وہ الگ ہے، وہ آپ سے ملتے نہیں ہیں، وہ تو آپ کی باتوں سے اتفاق ہی نہیں کرتے۔ اب آپ گارڈین شپ جس کی چاہے لے لیں، کیونکہ آپ کے پاس اتنے مدارس ہیں اور آپ کا ٹوٹلی ان پہ کنٹرول ہے، اور آپ کی یہ تربیت ہے کہ کس طرح ان بچوں کو قابو میں رکھا جا سکتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جو یہ دینی جماعتوں کے، یہ جو دینی مدارس کے طلباء ہوتے ہیں، ان کو اپنے اساتذہ سے بہت محبت ہوتی ہے، ان کو سکھایا ہی جاتا ہے، یہ ان کے ایمان کا حصہ ہوتا ہے
لیکن اس محبت کو، اس عقیدت کو اگر آپ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے، جس طرح کہ آپ نے اسلام آباد کے دھرنے میں کیا، آپ ان کو یہ جھوٹ بول کر لائے تھے کہ ختم نبوت کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے جس کو، جب کہ ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، تو اب آپ کے پاس کیا جواز ہے ان کو دوبارہ لانے کا، کرنے کا؟ آپ سیاستدان ہیں، سیاست کی بات کیا کریں، دینی باتوں کو بنیاد بنا کے فوج کے ساتھ ایسا سب و شتم کرنا میرے خیال سے مناسب نہیں ہے۔ میں تو بڑی عاجزانہ درخواست ہی آپ سے کر سکتا ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جس مکتب فکر کی ترجمانی کرتے ہیں وہ بھی ایک جہادی مکتب فکر ہے اور ان کی اپنی تاریخ ہے، تو وہاں بھی نا جو اپنے دشمن بھی ہوں ان کے لیے بھی زبان بہت احتیاط سے استعمال کی جاتی ہے، جو ہمارے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے تو آج تک ہمارے جو بزرگ ہیں ان کا طرز عمل یہی رہا تھا۔ اب آپ کو اس میں کوئی نئے فرقے کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ دوسری بات میں یہ عرض کرتا ہوں پاکستان آرمی کے جو ذمہ دار ہیں ان سے، کہ دیکھیے اگر تو یہ صرف ایک سیاسی معاملہ ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن مولانا کی اس زبان سے بہت لوگوں کو اس کے دل مجروح ہوئے ہیں۔ یا تو آپ اس کے خلاف جو ضابطے کی کارروائی ہے وہ کریں، اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ یہ امید نہ رکھیں کہ یہ سلسلہ یہاں رک جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، آپ سے درخواست ہے کہ قرآن اور نماز سے ترجمے کے ساتھ جانیے، قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔